اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم التیمم و احکامہ یصح تیمم بدلا عن الغسل او الوضوء فی 9 مواضع. ٹھیک ہے، تیمم یعنی اس سے پہلے ہماری بات جو غسل کے حوالے سے ختم ہو گئی اور وضو کے حوالے سے حتیٰ کہ وضوء جبیرہ غسل جبیرہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. آج جو ہے وہ تیمم کے حوالے سے بات ہے، اور تیمم وہ کہ جس کا اجمالاً جو ہے وہ ذکر اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے. تیمم میں آپ یاد رکھیں کہ تیمم ایک ایسا واجب ہے، چونکہ مقدمۃ واجب اور واجب ہی ہو جاتا ہے، ایسا واجب ہے کہ جو بالاصل کبھی جو ہے کیا واجب نہیں ہوتا، یعنی اولاً و بالذات وہ کبھی واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ثانیاً و بالعرضی حال میں ہوتا ہے. یعنی تیمم آپ جب بھی کریں گے یا تو وضو کے بدلے میں کریں گے یا غسل کے بدلے میں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی حکم اولی آپ کے حق میں ہمیشہ وضو یا غسل ہے. جب کسی عذر کی بنا پر کوئی انسان وضو یا غسل نہیں کر سکتا تو اس کے عوض میں اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے انسان؟ تیمم کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ حتیٰ نیت بھی جب آپ کریں تو نیت میں بھی بعض فقہا کہتے ہیں کہ آپ کو تعین کرنی ہوگی، معین کرنا ہوگا کہ آپ یہ جو تیمم کر رہے ہیں یہ وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں یا تیمم غسل کے بدلے میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ دیکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیمم جب بھی ہوتا ہے انسان حالت اختیار میں تیمم نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک ہے، کہا کہ آپ کو غسل کے بدلے میں تیمم کریں گے، وضو کے بدلے میں تیمم کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالت اختیار میں آپ وضو کر سکتے ہیں آپ جا کے تیمم کر کے نماز پڑھیں. نہیں، انسان تیمم اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وضو یا غسل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کون سے مواقع ہیں؟ کہہ رہے 9 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرتا ہے. سب سے پہلا مقام ما اذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفتہ الاولیہ من غسل او وضوء. سب سے پہلا مقام تو یہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پانی ہی نہیں ہے کہ جو آپ کا دیکھیں وظیفہ اولی، اسے انہوں نے کہا اول بالذات. وظیفہ اولی آپ کا کیا ہے نماز کے لیے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھیے. وظیفہ اولی ہے کہ اگر آپ مجنب ہیں تو غسل جنابت کر کے آپ نماز پڑھیے انشاءاللہ. تو آپ کا جو وظیفہ اولی ہے آپ اس وظیفہ اولی کو انجام نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ چونکہ آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اتنی مقدار میں پانی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ وضو یا غسل کر کے کیا کر سکتے ہیں، آپ تیمم نماز پڑھ سکتے ہیں. بس انشاءاللہ. وَيَجِبُ الْفَحْصُ عَنِ الْمَاءِ إِذَا احْتَمَلَ وُجُودُهُ فِي رَحْلِهِ عَلَى الْأَحْوَةِ. اور انسان کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کو احتمال ہو کہ اس کے قافلے میں اس کی سواری میں پانی موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس پہ تلاش کرے. یوں نہیں کہ ایک دم سے بس پانی نہیں ملا، دیکھا کہ مطلب وہ ڈرام ہے یا جو بھی خالی ہے، پانی نہیں، بس اٹھ کے فوراً وضو تیمم کر کے نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ تلاش و کوشش کرے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْبَرِّ فَيَجِبُ الْفَحْصُ فِي الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ غُلْوَةَ سَهْمٍ فِي الْحَزَنَةِ وَغُلْوَةَ سَهْمَيْنِ فِي الْأَرْضِ السَّهْلَةِ. ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان، یہ تو اس وقت ہے نا کہ جب انسان پانی وہ اس میں ہو، کیا کہتے ہیں، زمین پر نہ ہو، یعنی سفر میں نہ ہو، ٹھیک ہے، گھر ور پہ موجود ہے تو اس صورت میں مثلا. لیکن اگر انسان زمین پر موجود ہے، بر میں موجود ہے، یعنی بحر میں نہیں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، فَيَجِبُ الْفَحْصُ فِي الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ. تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ چاروں جانب اپنے پانی کو تلاش کرے. ٹھیک ہے. اچھا، کتنی دیر تلاش کرے، کیا مقدار ہے اس کی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین حزنہ ہے، حزنہ یعنی جس کی تشریح نے کی وعرہ سے کی، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، اگر زمین جو ہے وہ اونچی نیچی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو آپ کو جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں انسان کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے، وہاں اوپر چڑھنا ہے پھر اترنا ہے، پھر اوپر چڑھنا ہے پھر اترنا ہے. تو اس میں آپ کے لیے سہولت ہے کہ ایک تیر جو انسان چلاتا ہے، ایک تیر جتنی دور تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی دور جا کر آپ جو کیا کریں گے، تلاش کریں گے چاروں سمت. اور انشاءاللہ چاروں سمت جو آپ تلاش کیجیے. اگر پانی مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا چاروں سمت تو پھر آپ کا وظیفہ کیا ہے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر زمین جو کیا ہے وہ ہے سہلہ ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی زمین جو کیا ہے برابر ہموار زمین ہے، تو اس صورت میں 2 تیر مارنے کے برابر جو کیا ہے انسان کو چاروں سمت سے پانی کو تلاش کرنا ہے. اور اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں انسان تیمم کر کے نماز پڑھے گا. بس انشاءاللہ. وَلَا يَجِبُ الْفَحْصُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. اس سے زیادہ آپ کے اوپر فحص کرنا
واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَيَسْقُطُ وُجُوبُ الْفَحْصِ عِنْدَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ لِغَيْرِهِ. لیکن اگر آپ کو یہاں پہ بھی فقہ بعد حوالے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے آپ کو کہ چاروں سمت کہا گیا، اگر پہاڑی زمین ہے تو 1 تیر کے برابر، ہموار زمین ہے تو 2 تیر کے برابر آپ کو سفر کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. کہہ رہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کسی ذریعے سے کہ مثلا فلاں سمت میں جو کیا ہے پانی نہیں ملے گا، تو پھر اس سمت میں آپ کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یس کو تو وجوب الفیض، آپ کے لیے فیض و جستجو کرنا، پانی کا تلاش کرنا، یہ ساقط ہو جاتا ہے، آپ کو واجب نہیں ہے. اندہ عدم التمکن منہ، کہ جب آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ لضیق الوقت، کیا اصل یا تو وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ آپ چاروں سے جا کے پانی تلاش کریں. نماز کے لیے بس 10 سے 15 منٹ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو 10-15 منٹ میں آپ ایک ہی سمت جا کے اگر جو جلدی کریں تو آ سکتے ہیں، چاروں سمت تو نہیں جا سکتے، اور نماز بھی پڑھنی ہے. اس وقت میں کیا ہے آپ ڈائریکٹ جو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے. اور لغیر ہی، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے، جیسا کہ ہم نے وجہ بتائی، کیا ہے آپ کو یقین کامل ہو گیا کہ فلاں سمجھو کیا ہے مثلا پانی نہیں ہوگا، اس صورت میں آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات واضح ہے؟ واضح ہے تو یہ بتائیے لغیر ہی کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ یعنی لغیر وقت، یعنی ایک تو مشکل ہو رہی ہے کہ وقت تنگ ہو رہا ہے، دوسرا لغیر یعنی اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو اس میں دوسری مشکل آ جائے گی. غیر ہی ہاں کی بس ضمیر بتا دیجیے کہاں پلٹے گی. لغیر تو کیسے ترجمہ صحیح ہوگا؟ ان دا عدم التمکن منہ لضیق الوقت اور لغیر الفیض، یا غیر فیض کیا مطلب ہے؟ لغیر لغیر ضیق الوقت، کہ یہ جو آپ متمکن نہیں ہیں پانی تلاش کرنے کی، آپ کو قدرت نہیں ہے. ایک تو قدرت نہیں ہے چونکہ وقت نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ رہ گیا نماز کا وقت ختم ہونے میں، تو اب وقت ہی نہیں ہے. اور کبھی کبھی تمکن آپ لیے اس لیے بھی نہیں ہے کہ چونکہ لغیر ذیق الوقت، ذیق الوقت کے علاوہ بھی اور وجوہات ہیں جن میں سبھی ہم نے بتایا کیا ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ اصلا آپ کو یقین ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی 2-4 لوگ تلاش کر چکے ہیں، اس سمت میں کہیں پانی نہیں ملا ہے. ہاں، 2 عادل شخص نے گواہی دے دی کہ ادھر پانی نہیں ہے، خواہ آپ تلاش کرنے نہ جائیے. ٹھیک ہے، تو ہم نہیں جائیے گا بات ان شاء اللہ. تو لغیر ذیق الوقت، بہرحال یہ پوچھ لیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نام وام آ جائے گا. اگر ضمائر وغیرہ جو پوچھنا وہ ضروری ہے، اگر ضمیر نہیں پلٹائیں گے تو پھر عبارت نہیں واضح ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ضمیر وغیرہ نہ پلٹے، نہ سمجھ میں آئے تو ضرور پوچھ لیا کیجیے، خواہ حامی بھرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ بتائیں کہ یہ جو تسجیل وغیرہ ہوتی ہے، ریکارڈنگ جو بھی، اس میں اصل مراد آپ لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں جیسے ابھی تیمم اور وضو، تو آپ لوگوں کی مثال وضو اور غسل والی ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرے لوگ ان کی مثال تیمم والی ہے. تو پہلا اصل مقصد میرا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں ان شاء اللہ. تو اس کے لیے ہمیں جتنا بھی تاخیر ہو، جتنی بیچ میں باتیں کرنی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور نہ ہی اگر آپ کچھ بولیں گے تو آپ میں اس میں آپ کا چہرہ ہے یا آپ کی آواز ہے، کچھ ایسا فرق نہیں پڑتا ان شاء اللہ. تو شرمائیے نہیں. ہاں، آپ جو ہے نہ سمجھ میں آئے کہیں پہ تو پوچھ لیا کیجیے، 1 بار 2 بار پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال زحمت آپ بھی کر رہے ہیں، اتنی دور سے تشریف لا رہے ہیں تو پوچھ لیا کیجیے. مسئلہ نمبر 135، اذا تیمم من غیر فحسن. ہم نے کیا کہا کہ تیمم کے لیے جو کیا ہے آپ اس وقت ہی تیمم کر سکتے ہیں جب آپ پہلے فحض کریں. کسی نے کیا کیا بھیا، اس نے فحض و جستجو نہیں کی، اور بنا فحض و جستجو کے ہی اس نے کیا کیا نماز پڑھ لی تیمم کر کے. فی ما یلزم فیہ الفحض، ایسے مقام پر کہ جہاں پر اس کو فحض کرنا ضروری تھا، واجب تھا، تو کیا ہوگا؟ کہہ بطولہ، تو اس وقت اس کی نماز جو کیا ہے باطل ہو جائے گی. چونکہ تیمم باطل ہے تو تیمم باطل تو نماز بھی باطل ہے. الا اذا تمشى منه قصد القربہ. ٹھیک ہے. وانکشف ان الماء لم يكن او انه لم يكن يصل الیہ لو طلبه. ٹھیک ہے. الا اذا تمشى منه قصد القربہ، مگر یہ کہ وہ بس یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا قصد قربت کر لے، بس قربت نے اللہ نماز پڑھنے کا قصد تھا، مشکل نہیں ہے. وانکشف ان الماء لم يكن، اور بعد میں انکشاف ہوا کہ اصل پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تو بھی قضا نہیں کرنی ہے، باطل نہیں ہے. او انه لم يكن يصل الیہ لو طلبه، یا پھر اس پر یہ انکشاف ہو گیا کہ ٹھیک ہے پانی وہاں پہ تھا، لیکن اگر یہ جاتا بھی تو اس تک نہیں پہنچ پاتا. واضح ان شاء اللہ. مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثال کے طور پر پانی تو ملا،
جی اگر وہ کوشش کرتا پانی مل جاتا، کنواں مل جاتا، لیکن کنواں اتنی گہرے میں پانی تھا، اتنی گہرائی میں کہ یہ بیچارہ بوڑھا آدمی اتنے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ یہ اتنے پانی کھینچ سکتا تھا ڈول ڈال کر. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں کیا ہے، اگرچہ پانی تھا بھی لیکن پھر بھی اس کی نماز جو کیا ہے درست ہوگی. کیوں؟ اس لیے اگر پانی ہوتے ہوئے بھی وہ جاتا بھی تو پانی لے کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا وضو کر کے. ٹھیک ہے، اور لم یکن یصل الیہ لو طلبہ، اگر وہ چاہتا بھی تو اس تک وصول ممکن نہیں تھا. مثال جیسے دی ہم نے کہ اتنا بوڑھا ہے کہ وہ اتنی گہرائی سے کنویں سے پانی نہیں کھینچ سکتا تھا. اذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما اذا كان مغصوبا او كان في اناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في اناء آخر لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم والماء الموجود حينئذ بحكم العدم. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، پھر یہ مسئلہ سنیے گا. مسئلہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، ہم نے جو شروعات کی وہ یہ کہہ کر کہ 9 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر تیمم انسان کر سکتا ہے، تیمم کی نماز پڑھ سکتا ہے وضو اور غسل کے بدلے میں. تو سب سے پہلا مورد ابھی ہم پڑھ رہے تھے، وہ کیا مورد تھا کہ جب پانی نہ ہو. وہ اس کا خلاصہ یہ کہ جب پانی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں، یا پھر پانی ہے لیکن پانی تک جو کیا ہے وصول ممکن نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہاں. تو اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ پانی ہوتے ہوئے بھی آپ پانی نہ ہونے کا حکم لگائیں گے. ہے مگر گویا کہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے پانی ہے مگر وہ پانی غصبی پانی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھا. اور اس پانی کو آپ کیا کریں، پانی کو آپ کہیں اور مطلب وہ نکال کر کسی اور برتن میں ڈال کر آپ اس برتن کا استعمال کر لیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. تو اس وقت وہ جو غصبی پانی ہے وہ نہ ہونے کے مورد میں ہے، لہٰذا آپ جو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عبارت دیکھیے، اذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه، کہ پانی تو ہے مگر اس پانی کا استعمال کرنے سے کیا ہوگا، آپ تصرف حرام کے مرتکب ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ دوسرے کے مال میں تصرف کریں گے اور یہ اجازت اس نے نہیں دے رکھی ہے. آپ کسی اور کے مال کا آپ استعمال نہیں کر سکتے. اذا کان موسم سے وہ پانی کیا غصبی پانی تھا، تو غصبی پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. او کان فی اناء یحرم استعمال ہو، یا پھر پانی تو ہے لیکن وہ پانی ایسے انا میں، ایسے برتن میں ہے کہ جو برتن کیا ہے غصبی برتن ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. مثال سونے کا پانی، وہ سونے کا برتن ہے مثلا. ٹھیک ہے، ولم یمکن تخلیصہ منہ بعراقتہ فی اناء آخر، اور آپ کے لیے مشکل کیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ آپ اس برتن سے ہٹا کر پانی کہیں اور ڈال کر وضو تیمم کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو پھینک بھی نہیں سکتے آپ. تو کیا ہوگا اس صورت میں، وہ پانی ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، لم یجب الوضوء وجب علیہ تیمم. اس صورت میں اس پر وضو واجب نہیں ہے بلکہ تیمم کرے گا. آپ کہیں گے بھائی پانی تو تھا، تو کہہ رہے ہیں والماء الموجود حینئذ بحکم المعدوم، ایسا ہوتا ہوا پانی بھی موجود پانی نہ ہونے کے حکم میں ہے. بات انشاءاللہ یہ دونوں مسئلے جو مشابہت رکھتے ہیں، کون سے؟ 135 اور 136 دونوں میں پانی ہے لیکن مجبوری ہے یہ استعمال کر سکتا ہے. پانی پہلے والے پانی کہاں تھا؟ آپ مثال مثال یہ کہ جانا جہاں ممکن نہیں ہے لیکن اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. ہم یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض مشکل بھی نہیں ہے کہ پانی ہے. ہم نے کیا بتا، ہم نے کہا تھا کہ پانی ہو لیکن پانی تک وصول ممکن نہ ہو. تو یہ پہلے والے کی مثال تھی کہ پانی ہے لیکن وہ بوڑھا آدمی بیچارہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر پانی ہے بھی، وصول بھی ممکن ہے، مگر اس کے کرنے سے کیا ہے، حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. بات ان شاء اللہ. تو آپ کسی حرام کام کے ذریعے سے آپ جو کیا ہے قربت خدا بند عالم حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب آئیے دوسری صورت کیا ہے کہ جہاں پہ آپ وضو اور غسل نہیں کریں گے، تیمم کریں گے. ما اذا خاف على نفسه او ارضه او ماله المعتد به في وصوله الى الماء الموجود. سنیے، پانی ہے ٹھیک ہے، مگر اس پانی تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا ہے، آپ کو خطرہ ہے آپ کی جان کا. مثلا مثال طور پر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں محلے میں وہاں پہ کنواں ہے، آپ جا کے پانی لے سکتے ہیں، مگر کیا ہے وہ محلہ ایسا ہے کہ جہاں پہ مثلا چور ڈاکو ان سب کا اڈا ہے. آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو آپ کو جان خطرہ، آپ کی جان چلی جائے. اور عرض ہی، یا پھر جو کیا ہے آپ کی عزت کی پامالی کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اور مال المعتد به، یا جو وضو کرنے پانی لینے والا بیچارہ اس کے جو کیا ہے اس کے مال کے جانے کا خطرہ ہے.
ہو سکتا ہے جو لباس وغیرہ حتیٰ اتنے مطلب نیچ قسم کے لوگ ہیں کہ حتیٰ لباس تک کے کیا ہے اتار لینے کا خطرہ ہے مثلا. ہاں جو مال والا ہے آپ کے پاس سب چھین جانے کا خطرہ ہے. اور مال کون سا؟ مال معتدبے. یہ نہیں کہ مثلا میرا الف چلا جائے گا اگر میں جاؤں گا تو الف کوئی معتدبی مال نہیں ہے. اگر آپ جا رہے ہیں تو 1,00,000 1,50,000 آپ کو نقصان ہو جائے، 50,000 کا نقصان ہو جائے. یہ ہر انسان کے اپنے اعتبار سے ہے. ہر انسان کے ہو سکتا ہے کوئی کروڑپتی آدمی ہے تو اس کے لیے اگر 1,00,000 بھی چلائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور جو گھنٹوں میں وہ لاکھوں کرواتا ہے. تو یہ ہر انسان کے مطلب وہ ہے، بے حسب ہی ہے. ہاں ان شاء اللہ. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر مال معتدب ہی انسان کا چلا جائے تو اس صورت میں بھی انسان کیا کرے گا، پانی کے ہوتے ہوئے بھی وہ سمجھ لی اس رسائی ممکن نہیں. انسان جو کیا وضو اور تیمم کر کے وضو کے بدلے میں نماز پڑھے گا. وہ اما ایزا کا دیکھیے جو مال معتدبی کہاں اصول ہی یعنی پانی کا اور مال فی وصول ہی المتوضع المصلی، مصلی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے علم موجود ہے. ٹھیک. وہ اما اذا کان المال قلیلا، لیکن ہم نے کیا کہا کہ آپ کو کب دیکھیے جان و مال میں تو کوئی جان اور عزت میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. مسئلہ مال کے حوالے سے تھا. تو اگر مال بہت زیادہ آپ کا جا رہا ہے پانی لینے کے بدلے میں تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ یہ کیا کیجیے، پانی نہ لیجیے اور تیمم کر کے نماز پڑھیے. لیکن اگر تھوڑا بہت مال جا رہا ہے جیسے مال قلیل ہے تو لا یعتن، ایسا مال قلیل کہ جس کا مطلب وہ نہیں کہ جس کا دھیان نہیں دیا جاتا. اتنا مال تو مطلب انسان نارمل خرچ کر ہی سکتا ہے. تو لازم ہو تحصیل الماء. تو اس صورت میں اس مصلی کے اوپر کیا ہے، ہاں لازم ہے کہ وہ کیا کرے، تھوڑا بہت پانی، اگر مال کی قربانی بھی دینی ہو تو اس مال کی قربانی دے لے اور کیا کرے، پانی کو حاصل کر لے. وَإِنْ خَافَ ضِيَاءَهُ أَوْ تَلْفَهُ، گرچہ اس کے ضیاء کا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، اس کے تلف کا ہی خطرہ ہو، تھوڑا سا مال ہے تو ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے. خدا بند عالم قربت کے اتنا انسان قربانی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت ما اذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء كما اذا خاف حدوث مرض او امتداد او شدت. ٹھیک ہے. اس صورت میں بھی آپ تیمم کریں گے. کب؟ کہ جب پانی تو موجود ہے مگر وہ پانی کا استعمال آپ کے لیے کیا ہے، ضرر رساں ہے. علی نفس ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو موت تک آ جائے. ابھی شرائع پڑھا رہے تھے اس میں وہ کرگل کے ایک صاحب ہیں، وہ بتاتے تھے کہ ایسے مطلب ایسا زمانہ بھی آتا ہے ٹھنڈک میں ہم لوگوں کے اوپر کہ جس میں واقعی ہم مطلب یعنی وضو کرنے لائق بھی نہیں رہتے ہیں، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی، اور خاص طور سے یہ عمر دراز لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر صبح کے وقت میں پانی وانی استعمال کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ چل بسیں. تو اگر پانی کے استعمال سے جان کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، کم اذا خاف حدوث، یا پھر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ انسان خطرہ ہو کہ اگر وہ پانی کرے تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اور مثال طور پر کیا ہے وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو ٹھنڈ مار دینا یا شل ول ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھنڈک کی وجہ سے ہی ہوتا ہے انسان، ہے نا. کسی باڈی میں لکوا مار دینا، یہ ساری چیزیں اگر ہیں حدوث سے مرض کا خطرہ ہے. یا پھر نہیں مریض تو ہے وہ، اس مرض کے امتداد کا خطرہ ہے کہ یہ مرض جو کیا ہے اس کی مدت جو کیا ہے بہت پرانی ہو جائے گی، جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. اور شدت ہی، یا وہ آلریڈی مریض ہے لیکن اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس پانی کے استعمال سے ابھی جو بخار مثلاً کیا ہے اس کو 98 اور 100 ڈگری کا ہے، اگر وہ پانی استعمال کر لے تو ہو سکتا ہے 104 ڈگری بخار ہوگا. تو چاہے بیماری آپ کو ہو جائے اس کا خطرہ ہو، یا بیماری آلریڈی ہے اس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان تمام صورتوں میں، یا بیماری کی مدت اگر طویل ہو جائے صحت یابی کے حوالے سے، تو ان تمام صورتوں میں آپ جو پانی چھوڑ دیجئے، وضو نہ کیجئے، غسل نہ کیجئے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے. ان شاء اللہ. وَإِنَّمَا يَشْرَعُ التَّيَمُّمُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَظِيفَتُهُ الطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ مَعَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُ ذَلِكَ. اور ایک بات اور ہے کہ دیکھیں کہ یہ تیمم جو ہے کیا ہے، شرعی ہے. تیمم شرعی یعنی جائز ہے آپ کے لیے ان صورتوں میں. مریض جب آپ ہیں مرض کی صورت میں، ٹھیک ہے، آپ کے تیمم جائز ہے. کب؟ کہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس جبیرہ والا وضو نہ ہو. لیکن اگر جبیرہ والا وضو واجب ہے مثلا، تو جبیرے میں تو آپ کو پانی استعمال ہی نہیں کرنا ہے، بس خالی مسح کر لینا ہے. ہاں ان شاء اللہ. تو اگر جبیرہ والا ہے تو پھر آپ کو جبیرے کے حوالے سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَشْرَعُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، اس صورت میں تیمم جائز ہے. کب؟ اذا لم تکن وظیفۃ طہارت المائیہ، جب اس کا وظیفہ کیا ہے، طہارت مائیہ نہ ہو. طہارت مائیہ یعنی طہارت مائیہ کہتے ہیں یعنی وہ طہارت کہ جو پانی کے ذریعے سے حاصل ہو. تو پانی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی طہارت کون کون سی ہیں؟ پانی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی طہارت کون کون سی ہیں؟
غسل اور وضو، تیمم نہیں، غسل اور وضو ہے، ٹھیک ہے. مع المسح الجبیرہ، جب جبیرے پہ مسح کر کے ذریعے سے طہارت آپ حاصل ہوگی. تو اگر جبیرے پہ بینڈیڈ پہ اگر مسح کرنا ہے تو پھر مشکل ہی نہیں، آپ پانی استعمال کر لیجیے، کیا مشکل ہے. ویسے بھی آپ کو مسح کرنا ہے، پانی نہیں لگانا ہے. وَإِلَّا وَجَبَتْ، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر واجب ہے. وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُ ذَلِكَ. یہ بات واضح انشاءاللہ سنیے گا، نہیں واضح تو بتائیے گا. ہم نے کہا تھا 9 صورتیں ہیں. چوتھی صورت ما اذا خاف من استعمال الماء تلف النفس اور تضررها بالعطش. ٹھیک ہے کہ جب ایسا ہو کہ پانی تو ہے مگر پانی کے استعمال کرنے سے، دیکھیے پہلی والی صورت میں دوسری صورت میں کیا فرق ہے، وہاں بھی جان جانے کا خطرہ ہے، یہاں بھی جان جانے کا خطرہ ہے، مگر وہاں تیسری صورت میں خود اپنی جان جانے کا خطرہ تھا، خود اپنے مریض ہونے کا خطرہ تھا. ٹھیک ہے، خود اپنے مریض کی شدت، یعنی اپنے بیماری کے شدید ہونے کا خطرہ تھا. اس والی صورت میں کیا ہے کہ نہیں، اگر آپ پانی استعمال کر لیں گے تو کیا ہے، آپ سے متعلق جو لوگ ہیں، آپ کے گھر کے بچے، آپ کے گھر کے جانور، ٹھیک ہے، جن کے مطلب جن کی جان محترم ہے، ان کے جان جانے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے، وہ پیاس سے مر سکتے ہیں، جانور ہے پیاس سے مر سکتا ہے. ایک لوٹا پانی تھا، آپ اس نے کہا وضو میں آپ نے ختم کر دیا. اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں آپ کے لیے تیمم کرنا ہے، وضو یا غسل نہیں کرنا ہے. سنیے اب اس کی صورتیں ہیں. وہ فی ذالک صور، اس میں صورت ہے. سب سے پہلی صورت ان یخاف من استعمال الماء فی الطہارۃ المائیہ تلف نفسہ فعلا، کہ اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو آپ کے طہارت مائیہ کرنے سے، وضو یا غسل کرنے سے کسی کے جان جانے کا خطرہ ہے. اور وہ کون سا خطرہ ہے، خطرہ فعلی ہے، یعنی ابھی ہی کوئی مر سکتا ہے. وہ بھائی پیاس چلا رہا ہے گھر کا بچہ یا گھر کا جانور ہے، وہ آپ سے پانی مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، شدید یعنی اس کو پیاس کی ضرورت ہے اور آپ جو اس سے وضو کر کے پانی ختم کر دے رہے ہیں، تو فعلاً یہ کیا ہے، خطرہ ہے. اور بعد ذالک، یعنی ابھی تو نہیں مگر یہ کہ 3-4 گھنٹے کے بعد مرنے کا خطرہ ہے. ہاں ان شاء اللہ. او ان یبتلی بمرض او یقع فی حرج، یا پھر استعمال کرنے سے کیا ہے، کسی مرض میں وہ جانور مبتلا ہو جائے، انسان بچہ گھر کا مبتلا ہو جائے. ٹھیک ہے، یا گھر کی عورتیں مبتلا ہو جائیں. اور یقع فی، یا پھر کوئی حرج ہو جائے، کہ کوئی حرج کا سامنا کرنا پڑے ہو. مثال طور پر کھانا بنانے کے لیے پانی نہیں ہے آپ کے پاس، بچے بھوکے مر جائیں گے، جانور بھوکے مر جائیں گے، اس طرح کی چیزیں. کل ذالک الاحتمال ہی حدوث العطش وہ اللہ یکون عنده الماء ما یکفی لرفع عطش. اور یہ سب کیا ہے، یہ سب احتمال یہ اس وقت ہے کہ جب آپ پانی استعمال کر لیں گے تو کیا ہے، وہ عطش یعنی پیاس جو غالب آ جائے گی، اور اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی پانی نہیں ہوگا. تو اس وقت میں آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وضو یا غسل نہ کیجیے اور تیمم کر کے نماز پڑھیے. ٹھیک ہے، کل ذالک لاحتمال ہی حدوث العطش. یہ کیوں ہے ایسا، کیوں کہا آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے تیمم کیجیے، آپ اس پانی کو نہ وضو کے لیے استعمال کیجیے؟ وہ اس لیے کہ احتمال ہے کہ اگر آپ پانی ابھی استعمال کر لیں گے تو 10 منٹ بعد، گھنٹے بھر بعد، 2 گھنٹے کے بعد کیا ہے، وہ پیاس کی ضرورت ہوگی، نہیں ہے تو آپ اس کے مرنے کا خطرہ ہے. اور وہ اللہ یکون عنده من الماء ما یکفی لرفع عطشہ، اور اس کے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی فی الحال پانی نہیں ہے، مگر گھنٹے بھر بعد، آدھے گھنٹے بعد اس کو یہ ہے کہ پانی میں لا دوں گا یا کہیں سے پانی آ جائے گا، پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، تو صورت میں کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی پیاس سے مرے گا بھی نہیں. تو اس صورت میں کیا ہے، اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ اللہ یکون عنده من الماء ما یکفی لرفع عطشہ. یہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ چونکہ اس کے پاس پانی نہیں ہے کہ جس وجہ سے اس کی پیاس جب لگے تو جانور کی پیاس یا گھر کے بچوں کی پیاس کو وہ بجھا سکے. لیکن اگر ایسا ہے اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ جانور کو، گھر کے بچوں کی پیاس کو بجھا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ وضو یا غسل ہی کرے، تیمم نہ کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب خوف ہو کسی دوسرے کے جان جانے کا، ان یخاف من استعمال الماء فی طہارہ تلف شخص آخر او مرضہ ممن یجب علیہ حفظہ من التلف والمرض، کہ پانی کے استعمال سے، یعنی پانی کے استعمال طہارت کرنے سے اس کو خطرہ تو ہے، لیکن خطرہ کس کا ہے، کسی دوسرے شخص کے کیا ہے، تلف ہو جانے کا، برباد ہو جانے کا، یعنی وہی اس کی ہلاکت کا یا اس کے شدت مرض کا. ٹھیک ہے، اور وہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اجنبی ہے کہ وہ مرے یا جی اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، بلکہ وہ شخص ہے کہ جس کی جان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ممن یجب علیہ حفظہ من التلف والمرض، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی جان کی حفاظت کرنا، یعنی ایک مسلمان محترم مومن ہے،
کوئی کافر اور دوسرے وہ نہیں، مشرک نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے اپنے حال پر. تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں آپ پر ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، تیمم کریں اور وضو غسل نہ کریں. تیسری صورت یہ ہے کہ ان یخاف العطش علی غیر ممن یہمہ امرہ علی نحوہ یتوجہ الیہ من عطشہ ضرر او حرج. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے پیاس کا کسی غیر کے اوپر، کہ کوئی اگر میں وضو یا غسل کر لوں تو کوئی دوسرا جو کیا پیاسا رہ جائے گا. اور وہ دوسرا کون ہے؟ ممن یہمہ امرہ، کہ جو بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے. جیسے مثال طور پر گھر کا جانور ہے، ٹھیک ہے، اس نے مثلا گھر میں بہت سارے جانور کو پال رکھا ہے، اہمیت ہے اس کی. اللہ نے اس طریقے سے کہ یہ توجہ الیہ کہ اگر یہ پانی کے استعمال کر لے گا تو یہ پیاس جو کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، یعنی وہ جانور جو کیا پیاسا رہ جائے، اور پیاس کی وجہ سے کیا اس کو ضرر ہو یا پھر حرج کا شکار ہو جائے. وَيَنْدَرْجُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مَا إِذَا خَافَ تَلْفَ حَيْوَانٍ أَوْ مَرَضِهِ الْمُوجِبِ لِتَضَرُّرِهِ بِهِ. اور اس صورت میں آپ داخل کر سکتے ہیں گھر کے حیوانات کو. ٹھیک ہے. وَيَنْدَرْجُ فِي تیسری صورت میں داخل ہے اِذَا خَافَ تَلْفَ حَيْوَانٍ، کہ اگر وضو غسل کر یہ پانی استعمال کر لیا تو حیوان کے گھر کے مر جانے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. أَوْ مَرَضِهِ الْمُوجِبِ لِتَضَرُّرِهِ، یا پھر کوئی ایسی بیماری حیوان کو ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ مر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وقوعی فی حرج، یا پھر کسی حرج میں پڑنے کا خطرہ ہے. یعنی کیا مطلب، گائے ہے، اونٹ ہے، ابھی کیا ہے مثلا اگر پیاس بہت شدید ہو جائے تو کیا ہے وہ حرج، یعنی وہ مشکل پیدا کر دیں گے، کیا سر پٹکنے لگیں گے، کچھ توڑ پھاڑ سب کچھ مچا سکتے ہیں، ہے نا. تو یہ حرج ہے. تو اس تمام صورتوں میں کیا ہے، ففی جمیع هذه الصورة يسقط وجوب الوضوء وينتقل الامر الى الطهارة الترابية. ان تمام صورتوں میں طہارت مائیہ آپ پہ ساقط ہے. طہارت مائیہ یعنی وہی وضو غسل، اور آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ آپ طہارت ترابیہ یعنی تیمم کیجیے. آواز انشاءاللہ. پانچویں صورت ما اذا استلزم تحصیل الماء مشقۃ. ٹھیک ہے. کہ جب پانی ہے اور پانی کا حاصل کرنا کیا ہے، مشقت کا باعث ہے، زحمت ہے بہت، یعنی آسانی سے حاصل نہیں ہوگا. لا تتحمل عادتاً، اور وہ بھی ایسی مشقت ہے کہ جسے عام طور سے متحمل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یعنی اتنی زحمت میں انسان عام طور سے نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ما اذا کانا، اور ومن هذا القبیل، سنیے مثال دے دیں، ومن هذا القبیل اسی باب سے ہے کیا کہ بہت زیادہ زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے. کیا؟ فی شراء الماء او تملکه مجانا منه من المالک لا تتحمل آنة. ٹھیک ہے. اسی باب سے ہے کہ پانی تو کا تو جگاڑ ہو جائے گا، پانی آپ خرید کے وضو کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، مگر کیا ہے، مگر یہ ہے کہ پانی اتنا مہنگا ہے کہ اگر آپ پانی خریدنے گئے تو آپ کے 1 مہینے کا راتب ختم ہو جائے گا مثلا. ٹھیک ہے. آپ کا جو راتب ہے وہ راتب پورا سامنے پانی والا ہے آپ کے، لیکن وہ پانی کا قیمت کتنا مانگ رہا ہے، مثلا مثال طور پر 1.5 لاکھ مانگ رہا ہے، اور 1.5 لاکھ آپ کا جو ہے راتب ہی ہے، وہ دینار یعنی انڈین نہیں. اس صورت میں کیا ہے، آپ یہ مشقت ہے. اگر 1.5 لاکھ آپ پانی کو ہی خرچہ کر دیں گے تو پھر آپ مہینے بھر کیا کھائے پیئیں گے. ہاں ان شاء اللہ. تو اس صورت میں بھی آپ کو وظیفہ ہے کہ آپ تیمم کیجیے. معاذہ، اور اسی قبیل سے، اسی باب سے ہے کہ جب پانی کیا ہے آپ کو خریدنا ہو، اور تملک مجانن منہ من المالک، یا پھر یہ کہ مالک جو کیا ہے آپ کو پانی وہ دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اتنی زحمت کروا کے دے گا کہ اس کو عادتاً انسان، دیکھیں وہ راضی ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں فری میں دے دوں گا کہ تم کیا ہے وضو کر کے یا غسل تیمم کر لو، لیکن مالک کیا کہہ رہا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں ہاں نہیں، اس بدلے میں جا کے بازار سے میرے لیے جو کیا ہے 25 کلو پیاز اٹھا کے لانا ہے، خرید کے لانا ہے. بھیا کہاں وضو روزانہ کرتے تو بیسن سے پانی نکالے کرتے تھے، ہم 25 کلو گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں جا کر وہ لے کے آئے، تو یہ میرے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے. چھٹا مسئلہ ما اذا توقف تحصیل الماء على بذل مال يضر بحاله وما عدمه يجب الشراء وان كان باضعاف قیمته. سنیے بھی ایک مسئلہ ہے. چھٹا مسئلہ کیا کہ جب پانی کا حاصل کرنا موقوف ہے، کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ آپ پانی کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کریں اس کے مقابلے میں، اور وہ بھی مال، ابھی مثال جو دی تھی، وہ مال تھوڑا بہت نہیں بلکہ اتنا مال خرچ کریں کیا کہ جو مال یضر بحالی، جو آپ کے حال کے لیے ضرر رساں ہے. وہی جیسے بتایا کہ راتب بھی 1.5 لاکھ ہے اور پانی کی قیمت بھی جو ہے کیا ہے 1.5 لاکھ ہے. تو اگر آپ یہ دے دیں گے
پھر مہینے بھر کیسے خرچہ چلے گا، کبھی ان کے یہاں کبھی ان کے یہاں، تو یہ بہرحال مشکل ہے، لہٰذا جو ہے وہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے، آپ کو ضروری نہیں ہے وضو یا غسل کرنا۔ ہاں لیکن سنیے، وہ مہا عدم ہی، عدم میں کہاں پلٹائیں گے؟ یعنی ہاں وما عدم ضرر، ہم نے کہا کہ جب اتنا خرچہ کرنا آپ کے لیے ضرر نسا ہے، یعنی بات اس وقت جس میں بتایا کہ ادھر ادھر کی بات آ جائے گی کہ وہاں گزارا کریں آپ، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا راتب، مثلا آپ کے پاس 5-6 لاکھ راتب ہے، ٹھیک ہے، اور پانی کی قیمت 25,000 50,000 1 لاکھ ہے، اگر آپ اس کو خرچ کر بھی دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا مہینہ جو ہے ٹھاٹ سے گزرے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں آپ کو کیا ہے، ضروری ہے کہ آپ پانی کو خرچہ خریدیے، گرچہ بے اضعاف قیمت ہی، گرچہ نارمل پانی 5 میں ڈبہ ہے، لیکن اب یہ پانی آپ کو 10,000 میں مل رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو خرید لیجئے، چونکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا راتب جو کیا ہے 5 لاکھ 6 لاکھ ہے۔ ما اذا استلزم تحصیل الماء فوات الصلاۃ فی وقتها، ہاں یہ بھی ایک صورت ہے کہ بھائی آپ پانی کا تو جگاڑ کر سکتے ہیں، پانی آپ کو مل جائے گا، لیکن پتہ چلا کہ پانی کے ہی حاصل کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جائے گا، ان شاء اللہ، تو جو اصل مقصد تھا وہی ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی آپ کیا کریں، آپ جو ہے وہ نماز کو اول وقت میں ہی پڑھیں، ٹھیک ہے، نماز کو قضا نہ کریں، ہاں تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، ما اذا استلزم تحصیل الماء، اس وقت یعنی تیمم کر سکتے ہیں آپ کہ جب پانی کا حاصل کرنا سبب بنے کیا، فوات الصلاۃ فی وقتها، کہ نماز آپ اپنے وقت میں نہ پڑھ سکیں، قضا کریں نماز، تو یہ تو آپ کو نہیں کرنی ہے۔ 8ویں صورت ما اذا استلزمت الطہارۃ المائیہ فوات الصلاۃ فی وقتها، یہ تو ہوگی۔ 9ویں صورت دوبارہ بتایا، ہاں نہیں پہلی صورت تھی پانی کا حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت ما اذا استطاعت طہارۃ المائیہ فوات الصلاۃ فی وقتها، کہ دوسری صورت کے پانی ہے لیکن وہ حاصل کرتے کرتے، مثال کے طور پر وقت اتنا بچا ہے، آدھا گھنٹہ بچا ہے ابھی مغرب کی اذان ہونے میں، اور پانی ہے، لیکن اگر آپ جا کے غسل کریں، مطلب آپ مجرم ہیں، غسل وغیرہ کریں گے تو اس سے غسل کرتے رہ جائیں گے، اور جو کیا ہے نماز کا وقت نکل جائے گا۔ اس صورت میں کیا ہے کہ آپ وہی مجرم رہیے، اور جو کیا ہے اس کے بدلے غسل کے بدلے میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، پہلی صورت میں پانی کے حاصل کرنے میں، اور دوسرے پانی کے حاصل لیکن طہارت ہی کرتے کرتے وقت چلا جائے گا۔ ایسے بھی بہت سکن میں ہم نے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو مثلا جاتے ہیں تو اس میں گھنٹوں گھنٹوں نہاتے پاتے ہیں، اس سے بھی ٹائم بہرحال ہوتا ہے۔ تو اگر ٹائم اتنا لمبا نہانے میں اگر وضو کا اگر وقت ہی نکل جائے نماز کا، تو اس صورت میں آپ کا وظیفہ کیا ہے، وظیفہ آپ کا یہ ہے کہ آپ تیمم کیجیے۔ آخری حکم، آخری صورت ما اذا كان بدن المکلف ولباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا فإن الأحوط في هذه الصورة أن يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ مکلف کے بدن پر یا اس کے لباس پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا، اور جو وہ ہے پانی آپ کے پاس ہے، وہ پانی اتنا نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا کہتے ہیں، اس پانی سے خبث کو بھی صاف کر لیں، کوئی نجاست کو، ٹھیک ہے، اور حدث بھی آپ کو حاصل ہو جائے، یعنی حدث وہی یعنی جو ہاں یعنی آپ وضو یا تیمم غسل بھی کر سکیں، دونوں میں اس کو ایک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس وقت فإن الأحوط في هذه الصورة، اس صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ أن يصرف الماء فی ازالۃ النجاسہ، کہ پانی کو صرف کیا جائے، خرچ کیا جائے نجاست کی دور کرنے میں بدن اور لباس سے، اور نماز کے لیے جو کیا حدث کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ دیکھیے حدث و خبث سمجھ رہے ہیں، حدث وہ نجاست نہیں کہیے، حدث وہ کہ جس کی طہارت کے لیے آپ کو نیت کی ضرورت ہے، یعنی حدث وہی ہے آپ پیشاب کر رہے ہیں، پاخانہ کر سب چیزوں، تو آپ نماز پہ کب جا سکتے ہیں کہ جب آپ کیا کریں، وہ کریں، وضو کریں، یہ حدث سے دور ہی۔ اور کبھی کبھی کیا ہے تو خبث کیا ہے، خبث کی ظاہری نجاست جو لگی ہوئی ہے بدن پہ یا جسم پر، تو اس کو دور کرنے کے لیے پانی، تو اب یہی طریقہ ہے، اور آپ پانی آپ کے پاس اتنا ہے کہ یا تو آپ حدث کو دور کر سکتے ہیں یا خبث کو، یا تو یعنی وضو یا غسل کر سکیں گے، یا پھر جو کیا ہے نجاست کو دور کر سکیں گے۔ تو احتیاط کیا ہے، احتیاط یہ ہے کہ آپ خبث کو دور کیجیے پانی کے ذریعے سے، اور نماز کے لیے کیا ہے، ہاں تیمم کر لیجیے۔ حدث میں تو یہ آتی ہے نا، یعنی خبث ظاہری نجاست جس کی طہارت میں شرط نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ جو نجاست لیں گے، تو پیشاب لگا ہوا ہے یا خون لگا ہوا ہے کپڑے پہ، بدن پہ، تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو وہ حدث نہیں، وہ خبث ہے۔ ہاں
حدث کے لیے شرط ہے غسل کی۔ حدث کے لیے نیت کی شرط ہے، وہی حدث یعنی وہی آپ سو گئے تو آپ محدث ہو گئے، گویا کہ آپ سو گئے تو آپ محدث ہو گئے، اب آپ اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ اس کو دور نہ کر لیں، اور وہ کیا ہے، آپ وضو نہ کر لیں۔ جی وہی ایک بار اس میں ہوتا ہے جو کون سا؟ 7واں اور 8واں والا، اس میں 7واں اور 8واں عبارت پہ دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا۔ ما اذا استلزم تحصیل الماء فوات الصلاۃ فی وقتها، اس وقت آپ کو تیمم کرنا ہے وضو اور غسل کے بدلے کہ جب کیا ہو، لازمہ ہو، ٹھیک ہے، کیا تحصیل الماء، ماء پانی کا حاصل کرنے سے یہ لازم ہو جائے کیا کہ فوات الصلاۃ فی وقتها، کہ آپ وقت میں نماز نہ پڑھ سکیں۔ پانی ہے مگر پانی کے حاصل کرتے کرتے کیا ہے، 1-1.5 گھنٹہ جو نماز کا وقت بچا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت میں کیا ہے، آپ کو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، پانی بھی ہے، آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ نماز کا وقت ہی 15 منٹ بچا ہوا ہے، اور غسل آپ کریں گے تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو 10 منٹ میں غسل نہیں کرتے ہیں، 25 منٹ آپ 25-30 منٹ میں غسل کرتے ہیں، آرام سے نہاتے ہیں، تو آپ اگر غسل کرنے جائیں گے تو نماز ہی جو کیا ہے وقت نکل جائے گا، تو طہارتی حاصل کرتے کرتے کیا ہے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کیا کیجئے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے، ہاں بعد میں آنے والی نماز کے لیے پھر آپ طہارت کرتے رہیے، غسل کرتے رہیے۔ ماں ایسے ہو بھی تیمم انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔